بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، بہت ہی پیارا فرمان علی شان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت دلوانے کا باعث بنتا ہے۔ یقیناً حضور کا ہر فرمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور باعث سعادت دارین اور باعث فوز کونین ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من نفس عن مؤمن کربۃ، اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کی کوئی تکلیف دور کی، من کرب الدنیا، اب وہ اس کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا، چھوٹی تھی کہ بڑی تھی، کیسے تھی کہ کیسے نہیں تھی، وہ اگلا بندہ کیسا تھا، فقط یہ سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور انسان ہے، مسلمان ہے، اس نے اس مسلمان کی تکلیف کو دور کیا، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں یہاں اس کو کوئی بدلہ ملے یا نہ ملے، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفوں میں سے تکلیف کو دور فرما دے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعَسِّرٍ، اگر کسی نے تکلیف والے کی تکلیف کو ہٹایا اور آسانی کا سامان مہیا کیا، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دنیا اور آخرت میں سہولت، یسر اور آسانی عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، اس کی تو آج کل بہت ضرورت ہے کہ ہر لوگ پریشان ہیں، مصیبت میں ہے، کوئی تنگی کی وجہ سے، کوئی مہنگائی کی وجہ سے، کوئی کسی اور بیماری کی وجہ سے، تو کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ایسے حالات میں ان لوگوں سے محض للہیت کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں اور یسر اور آسانیوں کو پیدا کرتے ہیں، تو اس کو اجر کیا اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ اور ان لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جو کسی کی ہنستی مسکراتی زندگی میں مزید کانٹے چبھوتے ہیں اور ان کو تکلیف جو پہلے تکلیف میں نہیں تھا، آرام کی زندگی جی رہا تھا، اور خواہ مخواہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ پنگا لینا اور جھگڑالو طبیعت والا ہونا، یہ ان کی طبیعت ثانیہ بن چکا ہوتا ہے، نہ تو خود آرام کی نیند سوتے ہیں اور نہ کسی اور کو سونے دیتے ہیں، خواہ مخواہ ان کو پریشان کرتے ہیں۔ تو پھر وہ بھی غور کر لیں، تو رفع الاشیاء بازدادہا، کہ اگر کسی کو مصیبت والے کی مصیبت میں آپ نے مدد کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اجر عطا فرما رہے ہیں، تو اسی طرح اگر کسی نے آرام میں خواہ مخواہ بلا وجہ خلل ڈالا اور اس کو ذلیل کیا، خوار کیا، تنگ کیا، تکلیف دی، یا اور کسی حوالے سے بھی اپنا مقصد ذاتی نکالنے کے لیے ذلیل کیا، تو یاد رکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی کسی کو ذلیل و خوار کرتا ہے تب تک مرے گا نہیں جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اپنی ذلت اور رسوائی نہ دیکھ لے۔ اور یہ سارے اختیارات اور تصرفات اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اور آگے فرمایا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ بھی بہت اہم امر ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کا عیب کسی پر ظاہر ہوا اور اس نے اس کو بیان نہیں کیا، چھپا لیا، تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کمزوریوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو یہ بھی بہت ہی ضرورت ہے ان چیزوں کے سیکھنے کی، کہ ہم تو تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی کی کمزوری، کوئی لوز پوائنٹ، کوئی ایسی چیز ہمارے ہاتھ لگے کہ جس کے ساتھ ہم اپنی بیٹھک اور محفل کو گرمائیں اور لوگوں کو بیان کرتے پھریں کہ فلاں کا یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ۔ یاد رکھ لو، یاد رکھ لو، یاد رکھ لو، خطا سے کون سا بندہ بری ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، کسی کے لیے عصمت نہیں ہے سوائے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جماعت انبیاء کے۔ تو اس لیے کسی کا عیب اگر آپ پر کھلا ہے تو آپ کا بھی کسی پر کھل سکتا ہے، تو اس لیے کسی کے عیبوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ آگے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، یہ علم کی فضیلت کے متعلق فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایسے راستے پر چلا کہ جس پر چل کر اس نے علم دین حاصل کیا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یہ فضیلت علم ہے، علم دین کی فضیلت ہے۔ قرآن، سنت،
تعامل صحابہ، اہل بیت کرام، ان دینی لوگوں متدین لوگوں کو کے حالات کو پڑھنا، قرآن کو پڑھنا، سنت رسول کو پڑھنا، سیکھنا سکھانا، اس کے متعلق یہ فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور فرمایا کہ کہیں بھی کوئی مسلمان جب جمع ہوتے ہیں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، خواہ اپنے گھروں میں ہیں یا مساجد مراد ہے کہ مساجد میں جمع ہوتے ہیں کہ جس میں یتلون کتاب اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کا ایک دوسرے میں تدارس کرتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، کچھ سکھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، إِلَّا نُزِلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، تو ان پر اللہ تعالیٰ اطمینان و سکون کو وارد فرما دیتا ہے، وَغَاشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کے گرد گرد جمع ہو جاتے ہیں، وَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا تذکرہ فرماتا ہے، ذَكَرَهُمُ اللَّهُ، اللہ ذکر فرماتا ہے ان کا، فی من عندہ، مالا اعلیٰ میں اور ان جماعت ملائکہ میں جو اس کے پاس ہیں، وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، یہ جملہ بھی قابل غور ہے نہایت ہی، کہ حضور نے فرمایا اگر کسی کو اس کے عمل نے سست رکھا، عمل کے معاملے میں سست رہا، تو فقط نسب اس کو آگے بڑھانے والا نہیں ہے۔ یہ آج اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بزرگ اور صالحین اور جو وقت کے غوث تھے اور کتب تھے اور اس طرح کے صالحین لوگ تھے، لیکن ان کی اولاد میں کچھ اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں کہ جن کے پاس نسب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نہایت معذرت و ادب کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے اسلاف کے عمل پہ نہیں رہے ہیں تو فقط نسب فائدہ دینے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ نسب کی شرافت اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے یہاں عطا فرماتا ہے یقیناً وہاں بھی عطا فرمائے گا، لیکن یہ جملہ غور کیجئے کہ اگر کسی کے عمل نے اس کو سست رکھا، مطلب نماز کے معاملے میں، زکوٰۃ کے معاملے میں، فرائض کے معاملے میں، واجبات کے معاملے میں جو سستی کرنے والا ہے، تو اس کا فقط نسب اس کو آگے بڑھانے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ تو سونا ہے ہمارے نسبت اور عام لوگوں کی نسبت، تو ان لوگوں کو اپنے عمل پر زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ بعض وہ چیزیں جو عوام الناس کے لیے معاف ہوتی ہیں، لیکن جو خواص اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں، یا اہل مرتبہ ہیں، یا اولیاء و صالحین کے وارثان ہیں، ان کے خانقاہوں پر بیٹھنے والے اور ان کی مسانید کی زینت بننے والے لوگ ہیں، تو ان کے لیے تو وہ چیزیں بھی ناجائز بن جاتی ہیں جو عام لوگوں کے لیے جائز ہوا کرتی ہیں، کیونکہ ان کا تقوی اور معیار، مقام، رتبہ بلند ہے، تو پھر ان کا عمل بھی بلند ہوگا۔ تو اس لیے بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل صالح کی اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔